السلام علیکم انگارے کے ناظرین کو۔ ناظرین، میرا یہ پروگرام 29 جون تا 5 جولائی 2021 تک کے لیے ہے۔ میرا سب سے پہلے جو سیگمنٹ ہے وہ ہے پاکستان کے متعلق کچھ ہلکی پھلکی نوعیت کی بات چیت۔ ناظرین، اس ہفتے پاکستانی معیشت کچھ اچھی نہیں رہے گی۔ اس ہفتے روپے کے مقابلے میں ڈالر مستحکم ہوگا۔ حکومت کی توجہ نئے منصوبوں پر لگی رہے گی۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اندرون ملک عوام سکون میں رہے گی اور تعلیمی معاملات بہتر ہوں گے۔ کھیلوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی اس ہفتے کارکردگی بہت بہتر رہے گی اور وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کریں گے، جبکہ سندھ حکومت کے خلاف کچھ شکایات بڑھیں گی۔ بلوچستان حکومت بہتر چلے گی مگر نہایت دھیمے انداز سے، اور کے پی کے کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی بھی بہتر رہے گی، مگر اس حکومت کے خلاف بھی شکایات اٹھیں گی۔ ناظرین، یہ تو تھا پاکستان کے لیے کچھ ہلکی نوعیت کی بات چیت۔ اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے پروگرام کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل۔ برج حمل والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ہفتے کے آخری 2 دن تھوڑے سے بھاگ دوڑ والے ہوں گے، اور ان کے مالی معاملات کے حوالے سے بہتری جو ایک دم سے جمود کا شکار ہوئے تھے ان کے مالی معاملات، ان میں اب تھوڑی سی کوئی بہتر معاملات بنیں گے اور کچھ ترقی کے امکانات ہیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا ان کے نئے تعلقات بھی بنیں گے اور پرانے تعلقات جہاں ہیں وہاں سے بھی یہ فائدے اٹھا سکیں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور زہرہ بیٹھے ہیں، تو گویا فیملی کے معاملات میں ان کی دلچسپی بڑھے گی اور فیملی کے لیے کچھ بھاگ دوڑ بھی کریں گے۔ یہ بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ فیملی میں کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ان کے بہت بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، بلکہ آپ کی دلچسپی اولاد میں کچھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر بھی دوستی کی طرف بڑھے گا۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ نہایت سکون سے گزرے گا، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی، صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرے گا۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک پیار محبت کی فضا قائم رہے گی، اور معاملات دونوں کے یعنی دونوں زوجین کی جو توجہ ہے وہ اپنے گھر پر بنی رہے گی، اور گھر کے لیے یہ دونوں مل کر کام کریں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیتو بیٹھا ہے، تو گویا ان کو ابھی اپنے فیصلوں یا منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کچھ عرصہ اور رکیں گے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کی کیفیت بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن بھاگ دوڑ ضرور کرنی پڑے گی، جد و جہد ضرور کرنی پڑے گی۔ برج حمل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کوکنگ آئل یا گھی صدقہ کریں، اور برج حمل والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ اللہ الملک اللہ الملک
اللہ الملک، یہ 200 دفعہ پڑھیں، 2 تسبیح پڑھیں، آپ کو یہ دونوں کام بہت فائدہ دے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ برج حمل والوں کا یہ میں نے جرنلی بتایا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل علیحدہ سے بڑھ رہے ہیں یا ان کو کوئی مشکل دقت آ رہی ہے، تو میرا نیچے نمبر چل رہا ہے، آپ مجھ سے پھر اپنا علیحدہ ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ ان کی سمجھ بوجھ سے چلنے کی عادت ان کو بہت فوائد دے جائے گی۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، تو ان کے ایسڈز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کافی ترقی حاصل کریں گے اس ہفتے میں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور زہرہ ان کو رنگ دے رہے ہیں، تو گویا ان کے نئے پرانے تعلقات ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، نئے تعلقات بھی ڈیولپ ہوں گے، اور ایسے تعلقات جو حکمران لوگوں میں بنتے ہیں۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت بہتر چلیں گے، البتہ فیملی کے معاملات پر کچھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہے گا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا سوائے سر درد کے، سر درد کی کیفیت رہے گی۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، ان کی اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے ان کی صحت و تندرستی کا ہفتہ ہے، کچھ مسائل نہیں ہیں، ہاں البتہ سر درد کی کیفیت بن سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان کچھ کھچاؤ سا رہے گا اور کچھ مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، اگر یہ جھگڑا بن گیا تو یہ جھگڑا طویل ہو جائے گا۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے منصوبے یا ان کے فیصلے ان کو فائدہ دے جائیں گے، آپ اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ان کو کام میں لا سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو برج ثور والے اگر کہیں سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کامیابی سے سفر کریں گے اور بہتر رہے گا سفر، اور بالخصوص ایسے لوگوں کا سفر زیادہ کامیاب رہے گا جو پہلے سفر پر گئے ہوئے تھے اور اب وہ واپس گھر آنا چاہ رہے ہیں، ان کا سفر زیادہ کامیاب رہے گا۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات، خواہ وہ تجارت ہے، خواہ وہ ملازمت ہے، جہاں سے بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے وہاں آپ کو عزت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ 7 اناج یعنی 7 قسم کے اناج ملا کر پرندوں کو ڈالنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ اللہ الباسط، اللہ الباسط، یہ 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مل جائے گا۔ اور ناظرین، برج ثور والوں سے گزارش ہے کہ یہ جنرلی میں نے بتایا ہے آپ کو برج ثور والوں کا، ہاں اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے اپنے ذاتی معاملات کے متعلق تو ان کو چاہیے، میرا نیچے نمبر چل رہا ہے، مجھ سے رابطہ کر لیں، اپنا علیحدہ ذائچہ بنوا لیں، انڈیویجول ان کا ذائچہ بن جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کا ہفتہ یہ نہایت شاندار ہے اور نہایت ان کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا اس ہفتے میں۔ اور جب ان کے دوسرے خانے کو دیکھتے ہیں تو ان کے مالی معاملات میں ترقی کے امکانات روشن ہیں، ان کے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بھرپور انداز سے بنیں گے، اور ایسے تعلقات بنیں گے کہ آپ اپنے آپ کو حکمرانوں پہ پائیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات کے متعلق تھوڑے سے مسائل آپ کو
دیکھنا پڑ سکتے ہیں، کچھ بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑے گی، کچھ پریشانی مل سکتی ہے آپ کو، ذرا احتیاط سے چلیں، فیملی پر توجہ اور نگاہ رکھیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت بہتر انداز سے چلیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر چلیں گے، اور افیئرز بھی آپ کے بہتر رہیں گے۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ، ہڈیوں میں درد، یہ کیفیت رہ سکتی ہے، آپ تھکن میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ تر یہ رویہ رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان نہایت بہترین رویے رہیں گے اور بہت پیار محبت سے یہ وقت گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، لیکن الٹا چل رہا ہے۔ آپ اپنے منصوبے تو بہترین بنا رہے ہیں اور وہ بنانے بھی چاہیے، لیکن ابھی ان منصوبوں پر فیصلہ نہ کریں یا ان کو امپلیمنٹ نہ کریں، ورنہ آپ کو تھوڑی سی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زحل الٹا چل رہا ہے اور آپ کے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو ذرا کچھ عرصہ رک جائیں، انشاءاللہ بعد میں بہتری آ جائے گی۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اور مشتری بیٹھے ہیں، تو گویا آپ کے روحانی معاملات اس وقت نہایت بہترین اور عروج میں جا رہے ہیں، اور اگر آپ کوئی نیک سفر کرنا چاہتے ہیں، مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سکسیس اور کامیاب رہے گا۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات جو ہیں، خواہ وہ تجارت ہے، خواہ وہ ملازمت ہے، اس میں سکون رہے گا اور کامیابی حاصل ہوگی۔ برج جوزہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے، ان کو کسی بھی نوعیت کی مٹھائی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، مٹھائی کی خیرات کریں۔ اور ان کے لیے جو تسبیح ہے وہ 2 تسبیح پڑھیں، اللہ السمیع، اللہ السمیع، اللہ السمیع، یہ 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے نہایت بہتر ہوگا۔ یہ برج جوزہ والوں کا جنرلی معاملات تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ ہاں، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات کو دیکھے تو نیچے میرا نمبر چل رہا ہے، ان کا علیحدہ سے ان کا ذاتی ذائچہ بنا کر دیکھنا پڑے گا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ نہایت شاندار ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ ان کی اپنی شخصیت نہایت مستحکم رہے گی اور مضبوط انداز سے آگے بڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑے سے جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر آپ اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر قابو پائیں۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو مالی معاملات ہیں یا ان کے جو ایسٹس ہیں، جو خزانہ ان کا بنا ہوا ہے، اس میں کہیں آپ کو کمی بیشی دیکھنی پڑ سکتی ہے، وہاں سے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں آپ کے، یا کوئی ایسٹس آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے نئے تعلقات بہتر انداز سے بنیں گے، اور ان کے پرانے تعلقات جو ہیں وہ بھی ہیلپ فل رہیں گے آپ کے لیے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات اچھے انداز سے چلیں گے، اور آپ کی دلچسپی اور توجہ اور بھاگ دوڑ بنی رہے گی، لیکن ابتدا میں نے کہا کہ آپ اپنے ذرا غصے پر قابو پائیں، تو یہاں بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو برج سرطان والے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنی تعلیم پر ذرا توجہ دینی چاہیے، اور جو لوگ اپنی اولاد کے متعلق پریشان ہیں یا اولاد کے معاملات کے متعلق پریشان ہیں، ان کو اپنی اولاد کو وقت دینا چاہیے اور ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، ان کے افیئر سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، کوئی خوشکن رویے نہیں ہوں گے، کھچاؤ ہوگا، کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔
اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہے گا، اور جب میں ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہترین رہیں گے، لیکن آپ کا جو پیئر ہے وہاں سے تھوڑی سی خشک مزاجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اور مشتری اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو گویا آپ کسی بھی نوعیت کے فیصلے صادر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی منصوبہ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر ابھی ہوتے ہوئے رک جائیں گے، جو تھوڑا سا ڈیلے ہوں گے، بعد میں کر سکتے ہیں آپ۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات نہایت احسن انداز سے عزت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانا آپ کی خیرات قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی، بہتر ہے یہ کام۔ اور برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے الشہید الوکیل۔ الشہید الوکیل، اس کو 272 دفعہ پڑھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 252 252 ٹائم الشہید الوکیل پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستو، یہ برج سرطان والوں کا جنرلی ذائچہ میں نے دیکھا۔ اگر کوئی اپنا ذاتی معاملہ جاننے کے خواہش مند ہے، انڈیویجلی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو نیچے میرا نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کے مالی معاملات اپنی جگہ جمے رہیں گے، نہ کوئی نیا اضافہ ہو رہا ہے نہ کوئی بڑا خرچہ ہو رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی نئے تعلقات نہیں بنیں گے، جبکہ پرانے تعلقات جو ہیں ان میں ایک مخاصمت سی پیدا ہوگی، کچھ شدت پیدا ہوگی، کچھ بحث و تمیز پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے متعلق آپ کو کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی، اور کچھ فیملی کے مسائل آپ کو سلجھانے کے لیے دیکھنے ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، البتہ تعلیمی معاملات کے میدان میں تھوڑی سی آپ کو مقابلے کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اولاد کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، اور افیئر کے معاملات تو بہت ہی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل الٹا چل رہا ہے بیٹھا ہوا، تو آپ کو اس ہفتے کوئی پیٹ کی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، آپ کے پیٹ میں عمومی پرابلم رہے گا، آپ اپنے نظام ہضم کو درست رکھیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اور مشتری اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت خوبصورت، اعلیٰ اور عزت اور بزرگی کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر آپ کے کوئی حاسدین اور مخالفین تھے تو وہ بھی اب آپ کی طرف مائل بدوستی ہوں گے، دوستی کی طرف آئیں گے وہ آپ کی۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے، منصوبے نہایت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور آپ کو آپ کے کیے ہوئے فیصلے فائدہ دے جائیں گے، اور آپ کی اس وقت سوچیں نہایت اعلیٰ و رفع انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جب میں نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کے متعلق آپ لوگوں کو پریشانی آ سکتی ہے، اور آپ کا ہوتا ہوا سفر رک جائے گا، اور پھر کچھ عرصے بعد ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات اور روزگار کے معاملات، خواہ تجارت ہے خواہ ملازمت ہے، وہاں آپ کو تھوڑا سا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کپڑا خیرات کرنا، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی قسم کا کپڑا خیرات کرنا بہت بہتر ہے۔ اور برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ اللہ القادر، اللہ القادر
یہ 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ ناظرین، یہ برج اسد والوں کے لیے جنرلی بات تھی جو میں نے کی۔ اگر کچھ دوست اپنا ذاتی ذائچہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے نیچے دیے گئے نمبروں پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ کو اس ہفتے کا جو پہلے 2 دن ہیں وہ تھوڑے سے پریشان کن رہیں گے، جبکہ باقی ہفتہ بہت بہتر رہے گا۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے مالی معاملات بہتر انداز سے چلیں گے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے تعلقات ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوں گے، اور وہاں سے یہ کسی بھی نوعیت کی امید وابستہ نہ کریں۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے فیملی کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے، لیکن فیملی کے واسطے ان کو بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بہتر رہیں گے، جبکہ اگر آپ اپنا افیئر جاننا چاہتے ہیں تو اس ہفتے وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی، وہ ٹھیک نہیں رہیں گے، کہ ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اور مشتری آپ کو اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو گویا نزلہ زکام کی کیفیت اور پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور جو پرانے مریض ہیں ان کے جگر میں بھی کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، ان کا خون بننا کم ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہاں مشتری بیٹھا ہے تو اس کا تعلق جگر سے بنتا ہے، تو آپ کے جگر میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن ایک خاموشی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اپنے فیصلے اور اپنے منصوبے آگے بڑھا سکتے ہیں، ان پر عملی جامہ پہنا سکتے ہیں انہیں، اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے روحانی معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، گویا ان کے روزگار جس جگہ سے وابستہ ہیں وہاں ان کو عزت ملے گی اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کسی بھی نوعیت کا، کسی چھوٹا بڑا کچا پکا، لوہے کا اسٹیل کا، جیسا بھی ہو، برتن خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور ان کے لیے برج سنبلہ والوں کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے الحی القیوم، الحی القیوم۔ یہ 2 تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوستو، یہ برج سنبلہ کا ایک جنرلی ذائچہ تھا۔ جو اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہیں وہ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ان کے جو ایسڈز ہیں وہ تھوڑی سی کمزور کیفیت سے آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے ایسڈز میں کوئی چیز خدا نخواستہ ضائع ہو سکتی ہے، ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ جب میں ان کا 3را خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے نئے تعلقات بھی بنیں گے، ان کے پرانے تعلقات ان کو فائدہ دیں گے، اور ان کے اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقربا بھی ان سے پیار اور محبت کا معاملہ کریں گے۔ جب میں ان کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن فیملی کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اور مشتری اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں نہایت اعلیٰ و عرفہ انداز سے چلیں گے،
اور ان کی اولاد کے معاملات بھی بہت بہتر چلیں گے اور ان کے افیئر بھی نہایت عالی شان انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، اس ہفتے بہتری رہے گی۔ اور جب ان کا ساتواں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، لیکن بعض جگہوں پر کچھ چھوٹی موٹی بات ہو سکتی ہے، بڑی نہیں ہوگی لیکن کچھ چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں کھانا دیکھتا ہوں تو ابھی ان کو فیصلے نہیں کرنا چاہیے، البتہ منصوبہ سازی یہ بہت خوبصورت اور اعلیٰ انداز کی کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں کھانا دیکھتا ہوں تو یہ سفر کرنا چاہیں چھوٹا موٹا کوئی تو نہایت بہترین اور خوشکن سفر رہے گا۔ اور جب میں ان کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے روزگار کے معاملات جو ہیں، معاشی معاملات جہاں سے یہ کماتے ہیں، تو وہ بہت بہتر انداز سے ترقی کریں گے، اچھا رہے گا۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے وہ قرآن مجید کو مساجد میں دینا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ قرآن مجید کے کچھ نسخے لے لیں اور وہ مختلف مساجد میں دینا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور ان کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے برج میزان والوں کی، وہ اللہ الوالی، اللہ الوالی، اس کی 2 تسبیح پڑھنا بہت بہتر ہے۔ ناظرین، یہ میرا برج میزان والوں کے لیے جنرلی ذائچہ تھا۔ اگر کوئی اپنا ذاتی ذائچہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ان کی شخصیت جو ہے وہ تھوڑی ماند رہے گی، یہ بھرپور انداز سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ جب میں ان کا دوسرا کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات، ان کے ایسٹس اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا کھانا دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات تو بنیں گے، البتہ پرانے تعلقات میں ایک خشک مزاجی اور ایک کھچ سی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خام خواہ کی، اور وہ تھوڑے عرصے رہے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ جب میں ان کا چوتھا کھانا دیکھتا ہوں تو یہ چاند اور مشتری اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو گویا ان کے جو فیملی کے معاملات ہیں وہ نہایت اعلیٰ انداز سے چل سکتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی فیملی میں کوئی دعائیہ تقریب ہو سکتی ہے، دعائیہ تقریب ہو سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا پانچواں کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے اور ان کی اولاد کے معاملات بھی بہتر ہیں، اور ان کا جو افیئر ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ جب میں ان کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رہے گا۔ اور جب میں ان کا ساتواں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا۔ اور جب میں ان کا آٹھواں کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں سورج ہے، آپ ہر طرح کا فیصلہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں، صادر کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کا منصوبہ آپ کو کامیابی دلائے گا، عزت دلائے گا۔ اور جب میں آپ کا نواں کھانا دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوعیت کا سفر کر سکیں گے، آسانی سے آپ کا سفر ہو جائے گا، اس میں اب کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور جب میں آپ کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن روزگار کے لیے تھوڑی سی آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہے۔ برج عقرب والوں کے لیے اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ دودھ کی سبیل لگا لیں یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی شے اللہ کے نام پر خیرات کر دیں، وہ بہتر رہے گا۔
اور برج اقرب والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے الرؤوف الرحیم، الرؤوف الرحیم۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ ناظرین، یہ برج اقرب والوں کے لیے جنرلی بات تھی جو میں نے کی۔ اگر کوئی اپنا ذاتی معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ذائچہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار اور اچھا گزرے گا۔ ان کے مالی معاملات بہتر رہیں گے، لیکن ان کو اپنے ایسٹس کے لیے کچھ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اور وہ ٹھیک رہے گی، غلط نہیں ہوگی۔ بالخصوص اگر آپ کی کہیں کوئی زمین جائیداد وغیرہ پڑی ہے تو وہاں آپ ایک آدھ چکر ضرور لگا لیں، آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اور مشتری اپنا رنگ دے رہے ہیں، گویا نئے تعلقات آپ کے ڈیولپ ہوں گے اور اہل علم لوگوں میں آپ کے تعلقات بنیں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہتر انداز سے اور دوستانہ ماحول میں چلیں گے، اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات، ان کے اولاد کے معاملات نہایت بہتر رہیں گے اور ان کے افیئرز بھی کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو اور عطارد بیٹھے ہیں، تو جب یہ کیفیت بنے، یہ کمبینیشن بنے تو علماء کہتے ہیں کہ کمر کی ہڈی میں درد پیدا ہوتا ہے، کمر کی ہڈی میں تکلیف کوئی اٹھ سکتی ہے، لہذا آپ اس کا دوا دارو ضرور کریں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات عزت اور پیار سے آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوعیت کا فیصلہ یا منصوبہ صادر کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ کامیاب رہے گا۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا سفر ہوتا ہوا رک جائے گا اور آپ کا روحانی معاملہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے آپ اپنا رابطہ بحال رکھیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے تھوڑے سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، اور ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا روزگار جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کچھ دن ہیں، یہ برداشت کر لیں۔ برج قوس والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ پرندوں کو باجرہ ڈالنا بہت بہتر ہے۔ پرندوں کو باجرہ ڈالیں، آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس ہفتے برج قوس والوں کی جو تسبیح ہے وہ النافع النور، النافع النور، اس کی 2 تسبیح پڑھنا بہت بہتر ہے۔ ناظرین، یہ برج قوس والوں کے لیے جنرلی بات تھی جو میں نے کی۔ اگر کوئی اپنا ذاتی ذائچہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی معاملات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، ان کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوگا، ان کے ایسٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کے نئے تعلقات بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور پرانے تعلقات سے بھی یہ کافی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی فیملی کے معاملات نہایت بہتر انداز سے آگے چلیں گے، پیار محبت سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر ہیں، جبکہ آپ کی اولاد کے معاملات میں آپ کو ذرا دلچسپی اور توجہ دکھانی ہوگی، اور آپ کے افیئر کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں
تو آپ کو سینے میں کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، سینے میں جیسے معدے کا درد ہے یا دل کے مقام کی طرف درد ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے، یا سینے کی ہڈیوں میں درد ہونا، کچھ بھی سینے میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت بہتر اور اچھے رہیں گے، لیکن خاموشی کے ساتھ ایک خاموش جھگڑا آپ کے درمیان چلے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے آپ کے فیصلے اور آپ کے منصوبے آپ کو فائدہ دے جائیں گے۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کسی نوعیت کا بھی آپ کر سکتے ہیں اور روحانی معاملات آپ کے بہتر چل رہے ہیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات نہایت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، یا روزگار کے معاملات نہایت بہتر بڑھیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے روزگار کے لیے تھوڑی سی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کریں۔ برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ نقدی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ نقدی خیرات کریں، خواہ روپوں کی صورت میں، خواہ سکوں کی صورت میں، نقدی خیرات کرنا ان کی بہتر ہے۔ اور ان کے لیے برج جدی والوں کے لیے جو تسبیح ہے وہ اللہ النافع، اللہ النافع، یہ تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ ناظرین، یہ جدی والوں کے لیے جرنلی بات تھی جو میں نے کی۔ اگر کوئی اپنا ذاتی معاملہ یا ذاتی ذائچہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میرے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، ان کی عزت، عظمت اور بزرگی میں اضافہ ہوگا، اور ان کے مالی معاملات اور ایسٹس وغیرہ نہایت مضبوطی سے جمے رہیں گے اور ترقی کے امکانات بھی ہیں۔ جب ان کے 3 خانے میں جاتے ہیں تو ان کے نئے تعلقات بنیں گے، لیکن وہ فائدہ مند نہ ہوں گے، اور پرانے تعلقات جو ہیں وہاں بھی ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی۔ جب میں ان کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے۔ جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ کے تعلیمی معاملات، آپ کی اولاد کے معاملات بہت بہتر رہیں گے، اور آپ کے افیئرز بھی بہتر رہیں گے۔ جب میں ان کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور مریخ بیٹھے ہیں۔ سر درد کی کیفیت، بلڈ پریشر کی کیفیت اور گردے یا مثانے میں کوئی تکلیف کا پیدا ہونا یہ نظر آ رہا ہے، احتیاط کریں۔ جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت بہتر رہیں گے۔ جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی دونوں بہتر ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا آپ کو فائدہ دے جائے گا۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر آپ کو فائدہ دیں گے، لیکن ہوتا ہوا سفر رک جائے گا، کسی وجہ سے بھی رک سکتا ہے، اگر ہوتا ہے تو وہ فائدہ مند ہے۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے لیے آپ کو دباؤ برداشت کرنا ہوگا اور کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ برج دلو والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں کی کسی بھی انداز سے خدمت کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور برج دلو والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے اللہ الغنی، اللہ الغنی۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ ناظرین، یہ برج دلو والوں کے لیے جنرلی بات تھی جو میں نے کی۔ اگر کوئی ذاتی طور پر اپنا ذائچہ دیکھنا چاہتے ہیں انڈیویجولی،
تو وہ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہت بہتر رہے گا۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے مالی معاملات بہتر رہیں گے، اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنیں گے، فائدہ مند ہوں گے، جبکہ پرانے تعلقات جو تھے وہاں ایک کھنچاؤ کی کیفیت رہے گی۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات عزت اور بزرگی سے، محبت سے، پیار سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی آپ کو خوش کر رہے ہیں، اور آپ کے افیئر بھی کامیاب کریں گے آپ کو۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ گزرے گا۔ اور جب میں ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات دوستانہ رہیں گے، پیار محبت سے یہ وقت آگے بڑھے گا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ ہنستے ہنستے اپنے فیصلے صادر کریں گے، اور اسی طرح ہنستے ہنستے ان پر امپلیمنٹ بھی کرا لیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا سفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جلد آپ سفر کر جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات تھوڑے سے آپ کو پریشان کریں گے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، لیکن اینڈ آف دی ڈے آپ کو اس سے نفع ہی حاصل ہوگا۔ برج حوت والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ بیماروں کی عیادت کرنا بہت بہتر ہے، بیماروں کی عیادت کریں۔ اور اس ہفتے جو برج حوت والوں کی تسبیح ہے وہ ہے الواسع الودود، الواسع الودود۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ اس کی 2 تسبیح پڑھیں۔ ناظرین، یہ برج حوت والوں کے لیے میری جرنلی بات تھی جو میں نے کی۔ اگر کوئی اپنا ذاتی ذائچہ دیکھنے کا خواہش مند ہے، پڑھوانے کا خواہش مند ہے، تو آپ میرے نیچے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میرے اس پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے شکر گزار ہونے کا موقع دیں۔ السلام علیکم۔